तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पर। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हम आज इब्रानियों के ख़त में से 11वें बाब का मुताला करेंगे। ये ईमान के मुतल्लिक है और उम्मीद है आप इसमें ज़रूर शामिल होंगे, जिसमें आप ईमान के मुतल्लिक सीख पाएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद ज़की। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई, आज हम 11वें बाब का मुताला करने को हैं। इसे शुरू करने से पहले आप मुझे इसके मरकजी ख्याल के बारे में कुछ बताएं, और ये बाब इब्रानियों के ख़त के किस हिस्से में शुमार होता है। हम इब्रानियों के ख़त के अमली हिस्से के आगाज़ पर पहुंच चुके हैं। हमने शुरुआत में अपने नाज़रीन को इस ख़त के 2 हिस्सों के बारे में बताया था, और हमने ये भी बताया था कि इस ख़त के 2 बड़े हिस्से हैं। पहले 10 अबवाब तालीमी हिस्सा है और इसके बाद 11 ता 13 अबवाब अमली हिस्सा है। ये एक अच्छी तरतीब है और नए अहदनामे के अक्सर खतूत में हमें यही तरतीब मिलती है। इसमें सच्चाई, तालीम और तरबियत और इसका असर शामिल है, जो कि मैं कहूँगा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। दर हकीकत पौलुस रसूल का अंदाज़े तहरीर ऐसा इस बाब का मौजू ईमान है। उसने 3 वजूहात की बिना पर ईमान का तज़किरा किया। इसका मौजू ईमान है? जी हाँ, इस बाब का मौजू ईमान है जी। 11वां बाब ईमान के बारे में मशहूर है। इसकी 3 वजूहात हैं, और पहली, ये यहूदी मज़हब का फ़र्क नुमाया करता है, और यहूदी मज़हब की बुनियाद इन चीज़ों पर है जो आँखों से देख सकें, हाथों से छू सकें और नाक से सूंघ सकें। पर मसीहत ईमान पर जोर देती है, अनदेखा ईमान, यानी कि अपने दिल और अपने ज़हन से इसको कबूल करें और इस पर ईमान लाएं। ये 3 वजूहात हैं। मैं बाद में पहली वजह पर बात करूँगा। पहली वजह, उसने लोगों के गुनाह पर उन्हें तंबीह की, और लोगों ने अदम ईमान का गुनाह किया और वो अपने शक की वजह से वादे की सरजमीन में दाखिल ना हो सके। और मैं कहूँगा, एक हकीकी ईमानदार की ज़िंदगी में ईमान बहुत नुमाया है, बहुत वाज़ेह है। जी। बेइत्कादी से खुदा नाखुश होता है, लेकिन ईमान को देखकर खुदा बहुत ज़्यादा खुश होता है। तीसरी बात, पौलुस रसूल उनके साथ सब्र के साथ दौड़ने की बात करने को था, और पौलुस रसूल ये बात इसलिए करने को था कि एक ईमानदार मसीही ज़िंदगी में अपनी इस दौड़ को जारी रख सके और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखे। ईमान। अब मैं पहली वजह पर वापस आऊँगा। शायद नाज़रीन में से कोई ये बात सुने कि यहूदियत मादी और उन चीज़ों पर मबनी है जो महसूस हो सकती हैं, और ये सोचकर हम अपने जहन और ख़यालात को छोड़कर मुकम्मल तारीख़ी में दाखिल होते हैं। वो सोच सकते हैं कि हम किसी मकसद के बगैर चलते हैं, पर ईमान, मैं कहूँगा कि हरगिज़ ऐसा नहीं है, सही। क्योंकि खुदा के कलाम को
थामे रहना ईमान है और कायनात की सबसे सादिक और सच्ची चीज खुदा का कलाम है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का जिंदा कलाम है, क्योंकि इसका बोलने वाला जिंदा सच्चा खुदावंद हमारा खुदा है। बस हमें खुदा के जिंदा कलाम को थामना है और बाइबल मुकद्दस में सच का बयान है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये इन वजूहात को कुछ भी समझना नहीं है, पर इसके बरक्स हमारा ज़हन इसको कबूल करता है। और मैं कहूँगा कि ईमान दिल और ज़हन से इकरार करना है, ऐसा इकरार जो दिल और ज़हन से किया जाता है। ठीक है, अभी मैं पहली 2 आयत पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि इसकी बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। भाई, अगर ये ईमान की तारीफ है तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं? अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, इसके मुतल्लिक क्या कहेंगे? जी भाई अयाद, ये उसकी तारीफ नहीं है। उसने बताया कि हकीकी ईमानदार की जिंदगी पर ईमान क्या असर रखता जी। है। ईमान के मानी है कि खुदा और उसके कलाम पर भरोसा रखना, खुदा की बातों पर ईमान रखना। खुदा की सब बातों पर ईमान रखें। जी बिल्कुल। मसलन अब्राहम वो खुदा पर ईमान लाया, यानी उसने खुदा की बातों पर भरोसा रखा। और फिर पैदाइश 15:6 में सही। पहला असर ईमान की वजह से वो अपनी जिंदगी में अनदेखी चीज़ों और उम्मीद पर ईमान रखते हैं। हम किसकी उम्मीद रखते हैं? हम अनदेखी। आसमान और फिरदौस की उम्मीद रखते हैं, ऐसी जगह जिसे हमने आज तक कभी नहीं देखा। सही। हमने बाप का घर कभी नहीं देखा और ना ही मसीह को हमने आज के दौर में देखा है, पर फिर भी हमने जिसे आज तक नहीं देखा हम जी। उस पर ईमान रखते हैं। और हमने रूहुल कुद्स को ना आज तक देखा ना छुआ, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि वो हम में बसता है। मैं ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड की एक बात कहूँगा। उसने ईमान के बारे में कहा, ईमान की वजह से ईमानदार मुस्तकबिल के वक्त को ऐसे थामता है जैसे वो वक्त आज हो। वो अनदेखी चीज़ों पर ऐसे ईमान रखता है जैसे वो देखता हो। ईमान से मुस्तकबिल की चीज़ें दौरे हाजिर में लाते हैं और ईमान ही से अनदेखी चीज़ों पर भरोसा रखते हैं। ठीक है भाई, इब्रानियों पहले बाब में एतमाद के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जो छाप के लिए होता है। उम्मीद की हुई चीज़ों की छाप, मतलब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों की छाप है। बस मैं ईमान के साथ सब उम्मीद को थामता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इससे हम क्या सीखते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें भाई, मैं कहूँगा कि ईमान हमारी उम्मीद को हकीकत ये में महज नजरिया बदलता नहीं है और ये हकीकत बन जाती है। रोमियो के 4 बाब में अब्राहम के लिए लिखा है कि उसने खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला गोया लेता वो है हैं। कि गोया के वो हैं। खुदा ऐसा ही है, वो चीजों को इस तरह बुला लेता है कि गोया के वो हैं। और जो ईमान रखता है तजुर्बा हासिल करता है और वो उम्मीद की हुई चीजों को सच बनाता है, अनदेखी चीजों को हकीकत बनाता है। भाई, अनदेखी चीज़ों का सबूत, मैं इसके लिए गैर मादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा। बहुत से लोग ईमान को रद्द करते हैं कि वो सिर्फ देखी जाने वाली चीज़ों पर ईमान रख सकते हैं, लेकिन वो अनदेखी चीज़ों, अनदेखी शख्सियत या खुदा या फरिश्तों या उनकी तालीम और जन्नत और जहन्नुम पर ईमान नहीं रखते। वो सिर्फ अपनी आंखों से देखी चीज़ों को ही मानते हैं। डॉक्टर फरीद, हमें बताइए कि क्या कोई अनदेखी चीज़ों को देखने की ख्वाहिश किए बगैर ज़िंदगी को गुजार सकता है? हरगिज नहीं। बाइबल से हमें बताइए। मैं बहुत से अब्वाब में से और शख्सियात के जरिए जी। इसका सबूत दे सकता हूँ। देखें, खुदा ने नूह को अनदेखे वाक़यात और आने वाले तूफान के बारे में बताया। और कुछ मुफस्सरीन तो यूं भी कहते हैं कि इससे पहले कभी बारिश ना हुई थी, क्योंकि पौधों तूफान से आबी पहले। बुखारात बनते थे और इसी से जमीन को पानी मिलता था। पर खुदा ने नूह से ये कहा कि वो दुनिया पर पानी का तूफान भेजेगा
اور ساری دنیا اس میں ڈوب جائے گی۔ اور لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر کشتی بنائی۔ اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو چھوڑ دے، میں تجھے آسمانی شہر میں لے جاؤں گا۔ ابراہم مسیح سے 2000 سال پہلے آیا، مطلب کہ ابراہم مسیح سے بہت دیر پہلے آ گیا تھا۔ پر ابراہم نے ان باتوں پر کیسے یقین کر لیا؟ ہم اس کو غیر مادی کہتے ہیں۔ اور وہ 200 سال تک خدا کے ساتھ ایمان کے ساتھ چلتا ہے، اور اس نے ایمان رکھا، اور جب خدا نے کہا آسمانی شہر تو اس کو ضرور ملے گا۔ ہم کلام میں سے پڑھیں گے کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا۔ در حقیقت مسیحی ایمان میں اسے غیر مادی نہیں کہنا چاہیے، پر میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ لفظ خیالوں کو بوجھنا یا لوگوں کے خیالات کے مطابق ظاہر کر سکتا ہے، مطلب کہ وہ خیال بوجھتا اور ظاہر کر سکتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ مسیحی ایمان خدا کا کلام پڑھنا اور اس پر بھروسہ رکھنا ہے۔ خدا نے کہا ہے تو وہ ضرور پورا کرے گا، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ میں ثبوت کے لفظ پر غور کرنا چاہوں گا۔ آپ ہمیں بتائیے کہ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ رومیو 4 باب میں اس بات کا بیان ہے کہ ابراہم کا دل اس بات پر مکمل مائل تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ خدا اپنے وعدے کو موقوف کرے گا۔ ثبوت یعنی کہ بھروسے سے بھرنا اور اس پر کوئی شک نہ کرنا، مطلب تھوڑا سا بھی شک نہ کرنا۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ لفظ ثبوت قانون اور کاغذات میں استعمال ہوتا ہے، جس پر دونوں فریقین اپنی مہر کریں، اس میں کچھ کمی نہیں، اور یہ دل کو تسلی بخشتا ہے۔ ڈاکٹر فرید، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم باہری چیزوں پر اپنا بھروسہ رکھتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ بائبل مقدس سے بڑے دستاویز کوئی اور نہیں ہو سکتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ ہمارے پاس ایک واضح ثبوت ہے کہ یہ سچ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جس کتاب کی تحریر 1500 سال قبل از مسیح شروع ہوئی اور 100 سال بعد از مسیح ختم ہوئی، یہ کل 1600 سال بنتے ہیں، اور اس دور میں اس کو جلانے اور چھپانے کی کوشش ہوئی، اور یہی نہیں بلکہ اس پر ایمان لانے والوں کو مارا گیا، انہیں مارا گیا۔ اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان اندھیرے میں چلنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک بے وجہ اور دھندلی چیز ہے۔ عزیز ناظرین، اگر آپ بھی ایمان کو ایسا ہی سمجھتے ہیں تو آپ ایمان سے خالی ہیں، کیونکہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ہم کسی خاص چیز پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسروں کے لیے یہ ایک بھید ہے، یہ ایک چھٹی حص جیسا ہے۔ یہ ہمیں ایک نئی دنیا میں اور روحانی دنیا میں لے جاتا ہے۔ افسوس، آج اس دنیا میں بہت سی بدعتیں موجود ہیں، اور یہ سب شیطان سے آتی ہیں۔ باقی لوگوں کے لیے ایمان ایک محض رسم ہے۔ وہ اچھی قسمت کے لیے دھاگے اور مختلف چیزیں پہنتے ہیں، پر ہرگز ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری آیت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی، یہ بزرگ کون ہیں؟ کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہیاں دی گئیں، یہ پرانے عہد نامے میں موجود ان کے باپ دادا کے لیے لکھا گیا۔ یہ دراصل یہودیوں کے باپ دادا قدیم لوگوں کی بات ہے کہ خدا نے ان کے ایمان کی اچھی گواہی دی، اور یہ گواہی خدا نے خود دی۔ صحیح۔ اس نے نہیں کہا کہ ان کی زندگی گناہ سے پاک تھی، ان کے اندر کمزوریاں تھیں، پر خدا نے ان کے دلوں اور ان سب کے ایمان پر نظر کی۔ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے
اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا بھی ہماری گواہی دے تو سب سے پہلی چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہے اور وہ ہے ایمان۔ شکریہ۔ ہم آنے والی قسط پر اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ جن بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی، آج ہم ایمان کے کردار پر غور کریں گے۔ ہم اعتماد اور ثبوت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ نجات میں ایمان کا کیا کردار ہے؟ مطلب ایمان کے وسیلے سے نجات پانے کے کیا معنی ہیں؟ ایمان ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جی بھائی، ایمان وہ بیج ہے جو خدا کسی کے دل میں بوتا ہے۔ یہ بیج بڑھتا ہے اور اس کے پہلے پھل میں توبہ اور وہ ایمان جو نجات بخشے دونوں شامل ہوتے ہیں، اور جب یہ مزید بڑھے تو وہ زندگی جس سے خدا خوش ہو اور نیک کاموں کو لاتا ہے۔ ایک اور پھل ہے کہ آپ خدا کے وعدوں پر شک نہ کریں، اور یہ بیج کسی بھی آزمائش، دکھ یا درد کا سامنا بھی کر سکتا ہے، اور اس سے انسان خدا کے کلام پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ یہی پاک ترین ایمان ہے جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ پس میں کہوں گا کہ یہ بیج وہ بیج ہے جو کہ مختلف پھل لاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نجات کا ایمان ہے، کچھ اس کو روز کی زندگی کا ایمان کہتے ہیں۔ تحریر کردہ ایمان جو کہ پولس نے پہلے کرنتھیوں کے 12ویں باب میں واضح طور پر بیان سونپا کیا۔ گیا۔ آپ ایمان سے بڑے بڑے کام کریں اور نعمتوں جی۔ اور برکتوں کو استعمال بھی کریں، اور یہ سچ ہے کہ یہ دل میں بویا ہوا بیج ہے اور ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بیج کی پیداوار اور نجات کو حاصل کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم نجات پر ایمان کیسے رکھیں؟ ایمان سے نجات پانے کے کیا معنی ہیں؟ اگر کوئی آج ہی ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے تو وہ خدا کی راہوں کو ایمان سے قبول کرے، خدا پر بھروسہ رکھے۔ سب سے سادہ چیز کے بارے میں سوچیں جو کہ خدا کے کلام میں بار بار لکھا ہے، اور خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے ہمارے لیے نجات کی راہ کو تیار کیا۔ صحیح۔ اس سچ کو قبول کریں، یہی ایمان ہے، اور اس کو قبول کرنے والا نجات پاتا ہے۔ مطلب جو خدا نے اپنے اور ہمارے لیے کہا اس کو قبول کریں۔ مطلب نجات کے بارے میں خدا نے بائبل میں کہا کہ وہ پاک ہے، انسان گناہ گار ہے، گناہ نے اس کو تباہ کیا۔ پس خدا نے اپنے لیے اور انسان کے لیے جو کہا اس پر ایمان رکھیں۔ خدا نے فرمایا کہ انسان کی اس حالت کا حل واحد مسیح کی قربانی ہے۔ خدا کے بنائے نجات کے راستے پر ایمان رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں۔ بالکل۔ اس کی تفصیل میں نہ جائیں، لیکن جب ہم کسی گاؤں میں جا کر کسی نام کے مسیحی کو ملتے ہیں، ان سے پوچھیں کیا انہوں نے مسیح کو قبول کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہے یا انہیں خدا کے کلام کا اتنا علم نہیں۔ وہ ایمان کا موازنہ کلام کے علم سے کرتے ہیں، یعنی اگر وہ خدا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو ان کا ایمان کمزور ہے۔ کیا ایمان کا تعلق علم سے ہے؟ نجات پر ایمان یعنی بھروسہ رکھنا، اعتقاد کہ خدا نے جو تصدیق۔ کہا وہ پورا ہوگا۔ وہ پاک ہے اور ہم ناپاک ہیں، لیکن ہم مسیح کی صلیب کے وسیلے سے پاک ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ مسیحی ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح آیا اور مصلوب ہوا، کیا اس کو ایمان کہتے ہیں؟ جی، اگر ہم کسی سے پوچھیں اور وہ کہے کہ وہ جانتا ہے کہ مسیح آیا اور اس نے جان دی، تو ہم اسے ایمان کہیں گے؟ سچائی سے واقف ہونا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ گناہوں سے توبہ کریں، اپنی پرانی زندگی کو ترک کریں اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ ایمان کا ایک پہلو عمل کرنا بھی ہے۔ یہ کہ ہم نے ایمان کے علم کو رد کیا؟ اگر میرا وہ مطلب ہے شخص جانتا ہے کہ مسیح کی شخصیت کیا تھی، وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا اور وہ صلیب پر مصلوب ہوا اور پھر جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، پر میں کہوں گا کہ سچ تو یہ ہے کہ اس کی زندگی واحد تبدیل حقیقت۔ نہیں ہوئی، اور جی ایسے شخص کو یعقوب کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ بھائی ایاد، میں کہوں گا کہ حقیقی ایمان سیدھا آپ کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ صحیح۔ خداوند کے ایک عظیم مبشر نے کہا کہ فردوس اور جہنم کا فاصلہ صرف 30 سے 35 انچ کا ہے۔
بھائی یہ حیران کن ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دل اور دماغ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اگر ایمان محض تعلیم تک محدود ہو اور دل تک نہ پہنچے تو وہ شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ دل سے اس مکاشفے کو قبول کرے تو نجات پاتا ہے۔ وہ اپنا دل ان مکاشفات کے لیے کھولتا ہے جس کا بیان بائبل مقدس میں ہوا۔ جب وہ خدا کے کلام پر، مسیح اور صلیب پر اس کے کیے کام پر ایمان لائے تو وہ نجات پائے گا۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آمین۔ اگلی قسط میں ہم ایمان کے سورماؤں کے متعلق بات کریں گے۔ ایمان کی اس کتاب میں ان کی تعریف بیان ہے۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آپ تیار ہیں؟ ایمان کے 11ویں باب میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ کس کی جان پر ایمان کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ آسمان کی چیزوں کی امید کا اعتماد ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے ہم آسمان کو اور اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم آسمان پر جائیں گے۔ یہ اس کی چھاپ ہے، ہم اس کو تھامے رہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر فرید، درست۔ ٹھیک ہے۔ اس نے بتایا کہ ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ میں اس کے متعلق کہنا چاہوں گی کہ ایمان کی بدولت ہم اندیکھی چیزوں پر بھی یقین کرتے ہیں۔ مطلب ہم ایمان سے اندیکھی بالکل۔ چیزیں بھی دیکھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صحیح۔ فرید، ہم نے فردوس نہیں دیکھی لیکن ایمان ہے کہ وہ ہے۔ ہم نے خداوند کو نہیں دیکھا پر ایمان ہے کہ وہ ہے، اور یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایک سوال ہے کہ مسیحی یہ مانتے اور جانتے ہیں کہ مسیح دنیا میں آیا اور وہ مصلوب ہوا، کیا ہم اس کو ایمان کہہ سکتے ہیں؟ افسوس، یہ ایمان نہیں صرف علم ہے۔ اس علم کے وسیلے سے ان کے اندر توبہ کی روح کام کرنی چاہیے تھی۔ صرف یہ جان لینا کافی نہیں، ہمیں نجات پر ایمان ہونا چاہیے۔ آمین۔ نجات پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آمین۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، خدا آپ اور کو تمام برکت دے۔ مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں ایمان کے بارے میں یہ خوبصورت الفاظ کہوں گا۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ خدا صرف ہم سے ایمان کی دولت چاہتا ہے، اور ایمان کے سوا ہم اس کو خوش نہیں کر سکتے۔ ایمان ہونا پہلی شرط ہے۔ ناظرین، ایمان خدا کو اور اس کے کام کو دیکھنا ہے، اور یہ ایمان رکھنا کہ خدا کے کام ہمارے لیے بھلائی کے ہیں۔ ایمان رکھنا کہ مسیح نے صلیب پر جو بھی کیا ہم نے نہیں دیکھا تو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کے کلام پر ایمان رکھیں کیونکہ وہ پاک ہے۔ عزیزو، ہم انسان ہوتے ہوئے ناپاک ہیں، ہمیں مسیح کی ضرورت ہے۔ اس کا کام ہی نجات ہے، اس کے سوا کوئی آپ کو نجات نہیں دے سکتا۔ کیا آپ مسیح اور اس کی مصلوبیت پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا اس کے ایمان کا بیج آپ کے دل میں ہے؟ تو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ امید کی ہوئی چیزوں کا ایمان اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ سو عزیزو، یسوع پر ایمان لائیے، نجات صرف اسی سے ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ وسط ليلي الانتظار عندما يخبو الرجاء والمنى تبدو بخار إذ بصيص الأمل يختفي ولا منار في الهزيع الرابع تستجيب سيدي في الهزيع الرابع حيث لا يبقى خيار يعجز العلم ولا ينفع سعي الكبار قوتي تخونني
ويضيق الاختبار في الهزيع الرابعين تستطيع سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. في الهزيع الرابع متعبا من السفر صامتا ما لي سوى وعد عون في القفار أسمع الأصوات لا تتعبا فات القطار في الهزيع الرابع تتراءى سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. في الهزيع الرابع واضحا يبدو المسار عبر أمواج الدجى نحو فجر الانتصار كنت مرساة الرجاء عاملا خلف الستار عالما وقتا به تسرعنا سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ